بہت سے لوگ جو دارالسلام میں جمعہ نہیں پڑھتے لیکن وہ ہمیں سنتے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ برانڈ جو بنتے ہیں، یہ برانڈ کس طرح بنتے ہیں؟ ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن گھر سے غسل کرتا ہے، جمعہ کے دن سفید لباس پہننا، خوشبو، اچھی خوشبو لگا کے آئیں، مسجد میں آئے ہر بندہ خوشبو لگا کے آئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اکیلے نہ آیا کریں، اپنے ساتھ اپنی اولادوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لائیں تاکہ یہ مسجد آپ کے ارد گرد کے ماحول کو ہم خیال بنا دے اور یہ آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ تبدیلی لانے والا عمل ہوگا۔ جس قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان آپ نے سوشل میڈیا پوسٹر کے اوپر یقیناً دیکھ لیا ہوگا، اور ٹاپک ہم نے یہی رکھا ہے، مسجد دارالسلام، یعنی ہماری یہ مسجد دارالسلام۔ اگرچہ ہم بات تو اپنی مسجد کے نام کے ساتھ ہی کریں گے، لیکن یہ باتیں ہر مسجد کے لیے اور ہر مسجد کے نمازیوں کے لیے ہیں۔ وہ بہت سے لوگ جو دارالسلام میں جمعہ نہیں پڑھتے لیکن وہ ہمیں سنتے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ وہ محسوس کریں گے کہ زندگی کے اندر ان کے مزید نکھار آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ اس مسجد کی بنیاد 2000 سن کے اندر رکھی گئی اور آج تقریباً 23 سال ہونے کو ہیں، اور اس عرصے میں اللہ رب العزت نے اس مسجد کو بے پناہ بہار، رحمت اور بے پناہ مقبولیت سے نوازا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فیصل آباد کے اندر الحمدللہ اردو سنی جانے والی مساجد میں، نمایاں مساجد میں جن کا نام لیا جاتا ہے مجلس کے اندر، تو وہ آپ کی یہ مسجد ایک مسجد دارالسلام بھی ہے۔ اس اعتبار سے ہم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اس بات پر مزید اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں اور مزید اس کے لیے محنت کریں اور مزید اپنی اصلاح کے اندر مزید کردار ادا کریں، اس مسجد کو ایک برانڈ کی حیثیت دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ برانڈ جو بنتے ہیں، یہ برانڈ کس طرح بنتے ہیں؟ ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی برانڈ جو اصول بنا لیتا ہے یا جو بھی نظم بنا دیتا ہے، اس اصول اور نظم کے اوپر چلنے سے ہی وہ برانڈ پہچانا جاتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی بڑے ہوٹلوں کے اندر جائیں تو 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل یا جس طرح کلبز ہیں، جناب کلب ہے یا سرکل کلب ہے، تو ان لوگوں نے اپنے کچھ ڈریس کوڈ رکھے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے کچھ ڈریس کوڈ رکھے ہوتے ہیں۔ اس ڈریس کوڈ کے بغیر یہ کسی کو بھی اپنے ہوٹل کے اندر آنے نہیں دیتے، اس کے لیے انٹرس الاؤ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد کے اندر بعض ہوٹل ہیں، ان کا ڈریس کوڈ ہے
کہ اگر آپ نے ویسٹ کوٹ نہیں نہ پہنی تو آپ کو ہوٹل کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، چاہے آپ جتنا مرضی اتھارٹی رکھتے ہوں، جتنی مرضی پاور رکھتے ہوں، ویسٹ کوٹ پہن کے آپ کو اندر جانے دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض ہوٹل ہیں، آپ کا چناب کلب ہے، بعض بڑے ہوٹل ہیں جن کے اندر بند شوز کے بغیر، یعنی جوتا جوگر جو بند ہوتا ہے نا، اگر یہ بند شوز آپ نے نہ پہنا ہو، چاہے آپ نے لاکھوں کی جوتی پہنی ہو، سینڈل چپل پہن کے آپ کو ہوٹل کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈریس کوڈ ہے کہ آپ شوز بند جوتا پہنیں گے تو آپ کو ہوٹل کے اندر جانے دیا جائے گا۔ اس طرح کسی بھی بڑی برانڈ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس اصول اور اپنی اس نظم سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کا ڈریس کوڈ یاد رکھ لیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری مسجدوں کا ڈریس کوڈ اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا ڈریس کوڈ ہے۔ پتہ چلے کہ مسجد دارالسلام کے اندر جب نمازی آتے ہیں تو وہ سنتوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سنتوں میں سے یہ سنت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن، اب یہ سارے کام آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے، آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کچھ کام ان میں سے ایسے ہیں جو نظر آ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ نظر آنے والے کام ہمیں اگلے جمعہ میں نظر آنے چاہیے، اور جو نہ نظر آنے والے ہیں وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گھر سے غسل کرتا ہے، جمعہ کے دن گھر سے غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد سفید لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ جمعہ کے دن سفید لباس پہننا، جس کے پاس، میرا نہیں خیال کہ آج کے اس دور میں آپ سب جو مسجد دارالسلام میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ میرے پاس سفید سوٹ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ سلوا نہیں سکتا، میں نہیں مانتا۔ الحمدللہ باوجود اس کے کہ بجلی کے بل بہت آئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ادھا سوٹ سفید اسی سوا ہی سکتے ہیں، کیوں جی؟ تو سفید سوٹ پہننا کم از کم یہ ڈریس کوڈ بنے گا۔ آپ 4 جمعے پڑھ لیں کہ مسجد دارالسلام کے حال میں جتنے بندے بیٹھے ہوں ساروں نے سفید سوٹ پہنا ہو، میں کہتا ہوں آپ پورے فیصل آباد میں کسی سے پوچھ رہے ہیں، لوگ کہیں گے یار اس مسجد میں تو سارے سفید سوٹ پہن کے ہم آتے ہیں۔ اور سفید سوٹ پہننا کوئی اپنے شوق سے نہیں ہے، یہ ڈریس کوڈ ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین۔ کہنے کو یہ چھوٹی سی بات، کہنے کو مجھے بتائیں کوئی بند جوتا پہن جائے اور کوئی سینڈل پہن جائے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بھی چلنا تو اس نے ہے، لیکن کیا ہے، ایک برانڈ کی ایک نمایاں چیز دکھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا اصول ہے۔ تو نمبر 2، اس کے اوپر عمل کرنے کی ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے۔ غسل کر کے گھر سے آنا ہے، سفید سوٹ پہننا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کو میسر ہو وہ تیل، اس وقت تیل ہوتا تھا، آج کل کریمیں وغیرہ ہیں، کوئی کریم لگائے۔ اور نمبر 4، خوشبو لگانا، خوشبو، اچھی خوشبو لگا کے آئیں۔ مسجد میں آئے ہر بندہ خوشبو لگا کے آئے، عطر ہو، خوشبو، پرفیوم ہو، جو کچھ بھی میسر ہو، بغیر پرفیوم۔ یہ سنت ہے، یہ آپ نے کوئی اپنا دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کے آپ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات بہت اہم ہے، اس بات کے اوپر عمل کریں، اور اس بات کے اوپر عمل پیرا ہونے میں صرف مسجد دارالسلام کے اندر نہیں، بلکہ اگر یہاں کا سیکھا ہوا نمازی کسی اور مسجد میں بھی جاتا ہے نا، تو وہاں پہ بھی لوگ دیکھ کر کہیں گے یار اس کو ڈسپلن کسی نے سکھایا ہے، یہ بندہ، اس کو کسی نے ڈسپلن سکھایا ہے، بڑا ڈسپلن والا بندہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد میں جائے اور کندھے پھیلان کر 2 آدمیوں کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ جہاں پر جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے۔ یہ ڈسپلن آنا چاہیے ہمیں۔ اتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھتے، اگر ڈسپلن نہ آئے تو لوگوں نے استاد کو کہنا ہوتا ہے وہ تینوں سکھانا ہی نہیں آیا، تیرا شاگرد ہے،
تیرا شاگرد قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دے، ایک جمعہ میں آخری جمعہ تھا، ان کے ایک نمازی نے مجھے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ آخری جو جمعہ خطبات تھے ان کے، جمعہ کے آخری 10 منٹ انہوں نے رو کے جمعہ پڑھایا، انہوں نے رو کے جمعہ پڑھایا، اور رونے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ رونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگے او تسی قاری دی بستی کراتی، تسی قاری دی اج بستی کراتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مسجد کے ایک نمازی نے اپنے بیٹے کی شادی پر ناچ گانا اور ڈھول ڈھمکا کیا تھا۔ قاری صاحب کہتے تسی میری بستی کراتی کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والا بندہ وہ دی شادی ادھا دی ہوئی، لوگ کی کہیں گے کہ قاری نو سکھانا نہیں آیا، قاری سمجھا نہیں سکیا اپنے بندے۔ تو جہاں دارالسلام کا ہی نہیں، جس مسجد کے اندر بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں، یاد رکھیں آپ نمائندہ ہوتے ہیں اس مسجد کے۔ لوگ جب آپ کہیں جا کر کوئی اونچ نیچ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں مسجد کا نمازی ہے، یہ فلاں مسجد کے فلاں خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنی ڈریسنگ سے، اپنے ڈسپلن سے بتانا ہے کہ ہم ایسی جگہ کے نمازی ہیں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ آپ کے رفع الیدین کرنے کا طریقہ وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے کوئی بھی کرے، آپ کے رفع الیدین کرنے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ میں نے پوری نماز یہاں پہ سکھائی ہے کہ بڑے ہی آرام کے ساتھ کندھوں کے برابر ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے ہیں۔ آپ کہیں بھی جا کے نماز پڑھیں، لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یار کیا بات ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پتہ لگتا ہے کہیں نماز سیکھی ہوئی۔ آپ کا قدم سے قدم ملانے کا طریقہ، آپ کا کھڑے ہونے کا طریقہ، آپ کا مسجد میں جوتا اتارنے کے طریقے سے لوگ پہچان جائیں گے کہ اس بندے کے اندر کتنی کو تہذیب ہے، اس بندے کو کتنا کو سکھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈسپلن آج ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کر لیا، سفید لباس پہن لیا، اس کے بعد کوئی کریم وغیرہ آئل لگا لیا، پاؤڈر وغیرہ جو بھی میسر ہو، خوشبو لگا لی، پھر مسجد میں آئے، شولڈروں کو نہیں پھیلانگنا۔ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ اسی طرح لوگوں کو پھیلانگ کے آگے آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہیں جہاں بھی جگہ ملتی ہے، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ اپنے ساتھ والے نمازی کے لیے اپنی باہوں کو نرم کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش نہ کرو اپنی باہیں پھیلا کر، اپنے پاؤں پھیلا کر، اپنا جسم پھیلا کر، یہ کوشش نہ کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور تم کھلے ہو جاؤ، خود تنگ ہو جاؤ، اس کو کھلے کرو، یہ تمہاری پہچان ہونی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مسجد میں جائے، جہاں جگہ ملے بیٹھے، اور جو میسر ہو اس کو، جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، وہ نفل و نوافل پڑھے۔ اگر کوئی بندہ ان کاموں کے اوپر عمل کرتا ہے، آئندہ جمعے کے آنے تک اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ڈسپلن بھی آئے گا، سنت پر عمل بھی ہوگا، اور ہمارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ پھر اپنی اس مسجد دارالسلام کو اپنی خاندانی مسجد بنائیں۔ اپنی مسجد دارالسلام کو، یہ جملہ یاد رکھیں، اپنی اس مسجد دارالسلام کو، جو لوگ یہاں پر ریگولر نمازی ہیں یا ریگولر جمعہ پڑھتے ہیں، میں ان کو نصیحت کر رہا ہوں کہ اس مسجد کو اپنی خاندانی مسجد بنائیں۔ خاندانی مسجد پتہ کیسے بنتی ہے؟ کوئی بھی خاندانی چیز پتہ کیسے بنتی ہے؟ خاندانی چیز ایسے بنتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت تھا میرا دادا اس مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، پھر میرا باپ اس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتا تھا، اور آج میں بھی اس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے خاندانی مسجد۔ میرے دادے نے یہ کام شروع کیا تھا، لوگ کہتے ہیں نا یہ پلازا میرے دادے نے بنایا، پھر میرا باپ اس کو چلایا، پھر میں اب اس کو چلا رہا ہوں، یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟
یہ ہماری خاندانی زمین ہے. پہلے میرا دادا وائی کرتا تھا, پھر میرے باپ نے وائی کی, اب میں اس کو جو ہے وہ اس پہ کھیتی باڑی کر رہا ہوں. یہ ہماری خاندانی زمین ہے. کیا آپ کی مسجد دارالسلام آپ کی خاندانی مسجد ہے؟ کیا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کا بیٹا یہ کہے گا کہ میرا باپ اس مسجد کا نمازی تھا, مجھے ساتھ لاتا تھا, آج میرا باپ نہیں ہے, میں اس مسجد کا نمازی ہوں؟ کیا اس کا بیٹا یہ کہے گا کہ میرا دادا اس مسجد کا نمازی تھا, میرے باپ کے ساتھ آتا تھا, میں چھوٹا سا تھا جب میں اپنے باپ اور اپنے دادا کے ساتھ اس مسجد میں آتا تھا, آج وہ دنیا میں نہیں رہے مگر میں اس مسجد کا پکا نمازی. کیا ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ مسجد صرف آپ کی زندگی تک کی مسجد ہے, یہ آپ کی خاندانی مسجد نہیں ہے. اس مسجد دارالسلام کے اندر جمعہ پڑھنے والوں کے لیے میری یہ نصیحت ہے, اس کو اپنی خاندانی مسجد بنائیں. اور میں آپ کو تجربے سے یہ بات بتا رہا ہوں, یہ بات محض میری الفاظ نہیں ہیں, بلکہ میرے پاس ایسی کئی تجربات ہیں اس مسجد کے الحمدللہ, کہ جب آپ اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اس مسجد کے اندر لے کر آئیں گے, خطبہ جمعہ کا اہتمام کریں گے, تو میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا. میں تجربے سے بتاتا ہوں. میرے پاس کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے آ کے یہ کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے فلاں مسئلے میں اختلاف ہے. میرے پاس باپ آیا, اس نے کہا مجھے اپنے بیٹے سے فلاں مسئلے میں اختلاف ہے. میرے پاس بیٹا آیا, اس نے آ کے کہا مجھے اپنے ماں باپ سے فلاں مسئلے میں اختلاف ہے. میں نے اس کو کہا تم ایک کام کرو, اب میں تمہاری بیوی کو تو جا کے گھر سمجھا نہیں سکتا, میں تمہارے باپ کو سمجھاؤں گا, وہ غصہ کر جائے گا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت لگائی. میں نے ان کو کہا, کیا کہا, میں نے کہا تم ایک کام کرو, اپنی بیوی کو, اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو لے کر مسجد دارالسلام کے اندر مستقل جمعہ پڑھنا شروع کر دو. الحمدللہ انہوں نے 3 سے 4 جمعوں کے بعد آ کے کہا کہ الحمدللہ ہمارے وہ اختلافات ختم ہو گئے, اللہ رب العزت نے ہمیں ہم خیال بنا دیا. یہ فرق پڑتا ہے. جب آپ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ جمعہ پڑھیں گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا, یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے, نتیجہ یہ ہوگا ٹیکنیکلی کہ آپ جب سارے بندے ایک جیسی گفتگو سنیں گے تو آپ کے ذہن ایک دوسرے سے ملنے لگ جائیں گے, ایک جیسی باتیں سنیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں گے, تو آپ کو ایک ٹیچر جب گائیڈ کر رہا ہوگا تو اذہان مل جائیں گے, اور ہم خیال لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے, ہم خیال لوگوں کے ساتھ اختلافات کم ہوتے ہیں, ہم خیال لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے بن جاتے ہیں. اس لیے میری آپ کو یہ تجرباتی تجویز ہے کہ اکیلے نہ آیا کریں, اکیلے نہ آیا کریں, اپنے ساتھ اپنی اولادوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لائیں, تاکہ یہ مسجد آپ کے ارد گرد کے ماحول کو ہم خیال بنا دے, اور یہ آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ تبدیلی لانے والا عمل ہوگا, جس کو آپ چند ہفتوں کے بعد, چند مہینوں کے بعد محسوس کریں گے کہ واقعتاً میرا فلاں بندہ پہلے مجھ سے اختلاف کرتا تھا, اب وہ میرا ہم خیال بن گیا. پھر ایک بات اور بڑی اہم, ہم اس فرق کو نہیں سمجھتے, اس فرق کو نہیں سمجھتے, ہمیں اس فرق کو سمجھنا چاہیے. ہر مسجد کے اندر کچھ میزبان ہوتے ہیں, کچھ مہمان ہوتے ہیں, کچھ میزبان ہوتے ہیں, کچھ مہمان ہوتے ہیں. وہ لوگ جو مسجد کے پاس رہتے ہیں, جو مسجد کے منتظمین ہیں, وہ میزبان ہوتے ہیں, اور جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں. اور میزبانوں کو مہمانوں کے ادب و آداب کا خیال رکھنا چاہیے, رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. اور مہمان کی تکریم کیا ہوتی ہے؟ مہمان کی سب سے بڑی تکریم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسے بلائیں تو اس کے آنے سے پہلے ویلکم کرنے کے لیے آپ موجود ہوں. بتائیں شادی ہال میں سب سے پہلے پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ فیملی والے بتائیں.
8 بجے کا ٹائم رکھا ہو, پتہ ہے کہ مہمانوں نے 9 بجے آنا ہے, 7 بجے جا کے وہاں اپنے 2 بندے کھڑے کر دیتے ہیں نہیں کہ بزرگ, کیوں مہمانوں کو ویلکم کرنا ہے, کیوں, اس لیے کہ مہمان آئیں اور میزبان نہ ہوں, یہ تو انسلٹ ہے مہمان کی. اور کبھی ایسا دیکھا ہے کہ مہمان بیٹھے ہوں اور میزبان اٹھ کے چلے جائیں؟ بتائیں کبھی دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے حال شادیاں کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی, کبھی ایسے کیا ہے کہ مہمان بیٹھے ہوں اور آپ کہیں جی چلو رخصتی ہو گئی جیسی چل رہے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے؟ یا ولیمے پہ آپ نے کہا چلا نہیں. اس لیے اس مسجد دارالسلام کے ارد گرد قریب رہنے والے لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میزبان ہیں, میزبانی کا حق ادا کریں. آپ کو پہلے آنا ہے. اگر مہمان 12 بجے آتے ہیں, آپ 11:30 بجے مسجد میں آئیں. مسجد میں آ کے آپ پہلے بیٹھے ہوں, آپ کو پتہ ہو کون کہاں سے آتا ہے, کون کہاں کا مہمان ہے. لوگوں کو ویلکم کرنا سیکھیں, لوگوں سے دوستی کرنا سیکھیں, لوگوں سے انس بڑھانا سیکھیں. سب سے آخر میں مسجد سے جائیں کہ کسی مہمان کو کوئی ضرورت ہو, کسی کا کوئی جوتی چوری ہو گئی, کسی کو کوئی مسئلہ بن گیا, آپ میزبانی کے لیے وہاں پر موجود. کسی بزرگ کو گھر چھوڑ کے آنا پڑ گیا, کسی کو سواری میسر نہیں ہے, آپ میزبانی کے لیے وہاں پر موجود ہونے چاہیے. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ میزبان اور مہمان کا فرق سمجھیں, اور اس میں انتظامی امور میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مسجد کے انتظامی امور کا ذمہ دار بنایا ہوتا ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ آنے والے نمازیوں کی ہر طرح کی سہولیات کا خیال رکھیں. اور نمازیوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر انتظامی امور میں ہمارے بھائیوں سے کوئی کمی رہ جائے تو اس کو درگزر کریں اور اس سے چشم پوشی سے کام لیں. البتہ تجویز دینا یا شکایت کرنا کسی مسئلے کی وہ آپ کا حق ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے کچھ ادب و آداب ہیں جو ہمیں نہیں آتے, اکثر مسجدوں میں نہیں آتے. میں اس مسجد میں کی بات نہیں کر رہا, اکثر مسجدوں میں نمازیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا احتجاج کیسے ریکارڈ کروانا ہے. احتجاج ریکارڈ کروانے کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مجمع کے نمازیوں میں کھڑے ہو کے شور کرنا شروع کر دیں. احتجاج ریکارڈ کروانے کا یہ ہرگز طریقہ نہیں ہے کہ آپ سر عام جو ہے وہ اونچا اونچا بولنا شروع کر دیں. ہارون رشید کے دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار حدیث ہیں اس بارے میں کہ مومن آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے مومن آدمی کی ستر پوشی کرتا ہے, چھپاتا ہے اس کے عیوب کو, اس کی غلطی کو چھپاتا ہے. ہارون رشید کے دور میں, شاید میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا, کہ ایک شخص نے نا قرآن مجید لکھا. اس وقت لوگ قرآن اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے, اپنے ہاتھ سے لکھا تو اس کی تقریب رونمائی تھی. تقریب رونمائی پر ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی یہ دیکھیں یہ آپ نے زبر لکھی ہے, یہاں پر پیشانی تھی. مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اس نے کہا جی آپ نے را کے اوپر زبر ڈال دی ہے, رب العالمین یہ رب العالمین تھا. مثال دے رہا ہوں. اس نے کہا رے کے نیچے, را کے نیچے زیر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے ارد گرد نا ایک لال دائرہ لگا دو. لال دائرہ لگا دیا. اس نے کہا جب مجلس ختم ہو جائے نا تو آ کے مجھ سے یہ لفظ ٹھیک کروا لینا. بات ختم ہو گئی, مجلس برخاست ہوئی. وہ بندہ آیا, اس نے کہا حضرت یہ را کے اوپر جو زبر تھی نا اس کو زیر کر دیں. اس نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے ریموور منگوایا جو بھی اس وقت تھا, اس نے وہ لال دائرہ ایسے مٹایا اور سرکاری نسخہ منگوایا اور منگوا کر اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو اللہ کے بندے را کے اوپر زبر ہی ہے, تو خام خواہ زیر کہہ رہا تھا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا لیکن اگر میں اس وقت تیرے ساتھ بیسنے لگ جاتا نا تو ساری مجلس کا مزہ خراب ہو جانا. اس وقت میں تجھے زبر پہ زور دیتا, تو زیر پہ زور دیتا, تو نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لینا تھا اور مجھے غصہ آ جانا تھا اور بات کہیں کی کہیں چلی جانی تھی, وہ ساری مجلس جو ہے ہماری بحث میں چلی جانی تھی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی شکایت ہے, کسی سے کوئی گلہ ہے, تو مجلس میں نہیں بلکہ مجلس برخاست ہو جانے کے بعد الگ سے جو ذمہ دار ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ ہماری شکایت ہے, اس کو حل کیا جائے. یہ اصل طریقہ ہے. نہ حل ہو پھر منو دسنا ہے, پھر خطیب نو دسنا ہے, پھر خطیب صاحب جمعے سے پھٹی لکھ دینے ہوتی. یہ طریقہ ہوتا ہے عام مسجدوں میں بھی. ہم نے تو کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا, لیکن عام مسجدوں میں, ہماری محمدی مسجد ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ انتظامیہ کو کہہ کے تھک جاتے ہیں, انتظامیہ نہیں نہ ماندی, پھر نجیب اللہ تارک صاحب کو کہتے ہیں, پھر نجیب اللہ تارک صاحب جمعے کی پھٹی لکھ دینے, پھر وہ کام ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تو ایک مزہ تھا، لیکن ہم نے اس کے اوپر انشاءاللہ عمل پیرا ہونا ہے۔ پھر دیکھیے یہ مسجد دارالسلام، یہ صرف دنیا کی حد تک آپ کو ڈسپلن نہیں دے گی، یہ صرف دنیا کی حد تک جو ہے وہ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار نہیں کرے گی، بلکہ انشاءاللہ اس حدیث کے تحت جو میں اب سنانے لگا ہوں، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالی جمعے کے دن کو ایک انتہائی خوبصورت شکل کا بنا کر جمعے کے دن کو کھڑا کرے گا، اور اس سے چاروں طرف روشنی پھیل رہی ہوگی، اور جمعے کا اہتمام کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس دن کے ارد گرد جمع کر دے گا، اور اس کی روشنی میں برف سے زیادہ سفید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برف سے زیادہ سفید ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو ان کے جسموں سے آ رہی ہوگی، اور جمعے کا دن آگے ہوگا اور یہ لوگ پیچھے ہوں گے، اور پروٹوکول کے ساتھ ان کی نگاہیں ایسے اونچی اٹھی ہوئی ہوں گی، اور لوگ حیرت سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اسی پروٹوکول کے ساتھ ان کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا، اور ہم انشاءاللہ اکٹھے اسی طرح جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں فلاں مسجد کا مستقل جمعہ کا نمازی رہا، میں امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آتا تھا، میرا نام رجسٹر کے اندر درج ہوتا تھا، مجھے انشاءاللہ اسی جمعہ کے یہ سارے نمازی انشاءاللہ وہاں جمع ہوں گے، اور ہم اسی طرح انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس جمعے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ پھر دیکھیے یہ گفتگو جو ہوتی ہے، جو آپ جمعہ کے اندر سنتے ہیں، اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ میں آج جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں، شاید کہ یہ آپ میں سے کسی نے یہ کام اس سے پہلے نہ کیا ہو، لیکن بات وہی آ جائے گی، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لیے ہمارا ریکارڈ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہماری یادگیری ہے، ہماری یاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی چیز بے شک کم ویلیو کی ہو، لیکن اگر وہ کوئی 70-80 سال پرانی ہو جائے نا، تو اس کی قیمت اس کی یادگیری کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، جسے ہم اینٹیکس کہتے ہیں۔ اینٹیکس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اینٹیکس کی قیمت اس چیز کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پرانے ہونے کی قیمت ہوتی، اس کے پرانے ہونے کی قیمت ہوتی۔ یہ میری ایک تجویز ہے، اگر اس پہ کوئی آپ میں سے عمل کر سکے۔ یہ جمعہ مسجد دارالسلام کا الحمدللہ ریکارڈ ہوتا ہے، آڈیو فائل آپ کو ملتی ہے، باقاعدہ پوائنٹ تحریراً آپ کو ملتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یہ بتا دے، ابھی تو الاؤ نہیں جمعے کی نماز میں، جمعے کے بعد کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ جی جب سے میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہوں میرے پاس آپ کے خطبات کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ بتائیں کوئی بندہ ہے جس نے ریکارڈ رکھا ہو؟ کوئی بندہ؟ کس کے لیے؟ کہ اپنے بچوں کے لیے، اسے پتا ہو کہ نماز کے طریقے پر اپنے بچوں کو جب نماز کا طریقہ سکھانے بیٹھے، اس کی ڈائری میں لکھا ہو کہ مسجد دارالسلام میں فلاں جمعہ میں نماز کا طریقہ تھا، وہ اسی وقت اپنے کمپیوٹر، اپنے لیپ ٹاپ، اپنے USB سے نکالے، کہے بچوں یہ سنو، یہ پورا نماز کا طریقہ ہے۔ بتائیں ہے کسی کے پاس؟ اس کو پتا ہو کہ اخلاق پر گفتگو کب ہوئی تھی، اس کو پتا ہو 14 اگست پہ گفتگو کب ہوئی تھی، اس کو پتا ہو کہ عید الاضحیٰ کے مسائل کب بیان ہوئے تھے، اس کو پتا ہو کہ طلاق کے مسائل کب بیان ہوئے۔ میں نے طلاق کے مسائل پر 3 جمعے پڑھائے، میں نے حدیث کے اوپر 3 جمعے پڑھائے جن میں پوری حدیث کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا، نماز کے اوپر جمعے پڑھائے، جدید مسائل کے اوپر جمعے پڑھائے، انشورنس کے اوپر جمعے پڑھائے، شیئرز کے اوپر جمعے پڑھائے، میزان بینکنگ کے اوپر جمعے پڑھائے۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے بتا دے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے؟ نہیں موجود۔ جب آپ ختم
جمعے بھی ختم. ہاں مرنا ہے سب نے ایک دن, جب مرے جمعے بھی ختم. اولادوں کو کوئی پتہ نہیں, باپ کہاں جاتا تھا, جمعہ پڑھ کے آ جاتا تھا, بس ختم. کبھی کسی کو کچھ سکھانا پڑ جائے تو پھر بلال صاحب نے فون کرو, دسنا جی ہے کدنا سی گل, یا فلانے نو لب دے پھرو. کیا ہے, اپنے کھاتے تو بڑے مینٹین رکھتے ہیں, اپنے حساب تو بڑے مینٹین رکھتے ہیں. اس جدید دور کے اندر ان جدید چیزوں کو استعمال کریں نیکی کے لیے, ان جدید چیزوں کو استعمال میں لائیں اپنے اولادوں کی اصلاح کے لیے, اور ریکارڈ بنائیں. یہ ریکارڈ آپ کے بچے, ان کے بچے بتائیں گے کہ یہ دیکھو یہ میرے باپ نے ریکارڈ سنبھالا ہوا ہے, یہ آج میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر جب آپ گھر جاتے ہیں تو اس گفتگو کو شیئر کیا کریں اپنی ڈسکشنز کے اندر, اپنی محافل کے اندر. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دوسروں تک یہ بات پہنچے گی, اور دوسرا آپ کی ریویژن ہو جائے گی, ریوائز ہو جائے گا. جو کچھ کہ آپ سنتے جا رہے ہیں وہ سب کچھ جو آپ سن رہے ہیں وہ ریوائز ہو جائے گا. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ تھا. اور میں جمعے کے متعلق پڑھ رہا تھا تو ہم تو 12 بجے آ کے بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا, ولی اللہ ہی ہو گئے ہیں ہم تو. 11:15 آ جاتے ہیں مسجد دارالسلام کے اندر, 12 بجے آ جاتے ہیں. پہلی صدی ہجری تک یاد رکھیں, پہلی ایک حدیث آتی ہے مشہور, آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جمعے کو عید کا دن قرار دیا ہے. اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والی روایت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہودی نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ عید کے دن ہی نازل ہوئی, وہ جمعے کا دن تھا. پہلی صدی ہجری کے 100 سال تک, یعنی 100 ہجری تک, ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال تک صحابہ اکرام کہتے ہیں, سلف صالحین بیان کرتے ہیں کہ جمعے کا دن فجر کی نماز کے بعد ایسے ہی ہوتا تھا جیسے عید کا دن ہے. لوگ جمعے کے بعد ہی نہا دھو کے تیار ہو کے مسجدوں کی طرف ایسے رونقیں لگ جاتی تھیں جیسے عید کے دن رونقیں ہوتی ہیں. اس لیے جمعے کا دن واقعتاً عید کا دن سمجھا جاتا تھا. آج ہمیں یہ بات اچھا مجھے واقعی یہ بات سمجھ نہیں آتی. میں کہتا تھا جمعے کو عید قرار دیا گیا ہے, ویسے ہی بس اعزازاً قرار دے دیا گیا ہے. لیکن آج میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ واقعی مسلمانوں کے درمیان اس کو عید کی طرح جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. اور یہ بھی لکھا سلف صالحین نے, انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں جس چیز کی سب سے پہلے کمی واقع ہوئی نا مسلمانوں میں, وہ یہی تھی کہ آہستہ آہستہ لوگ جمعے میں لیٹ جانا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ لوگ جمعے میں کہاں فجر سے شروع ہوتا تھا اور کہاں اب آخر 1:15 بجے آ کے جی پیچھے 2 رکعت پڑھ کے بڑا تیر مار لیا, جمعہ پڑھ لیا. یہ کوئی جمعہ نہیں ہے, یہ تو بس ایک فارمیلٹی ہے جو آپ نے پوری کی ہے. 2 رکعت پڑھ کے اپنے کھاتے سے گناہ نہ لکھا جائے وہ آپ نے جو ہے وہ بچا لیا ہے. اور ہم پر اتنا بڑا احسان ہے, اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ آپ پہلے آتے ہیں الحمدللہ, اور پہلے آنے کی کوشش کریں, اور زیادہ پہلے آنے کی کوشش کریں. جتنا پہلے آئیں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بہار آئے گی. یہ اپنی عادت بنائیں. آگے چلیے, ایک بات ذہن میں آ گئی, قومیں ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. قوم بنی اسرائیل, یہ جو میں نے آیت پڑھی نا سب سے پہلے آپ کے سامنے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا, جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا تھا. ہفتے کے دن کی زیادتی کیا تھی بنی اسرائیل کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن یہودیوں کی عبادت کا دن قرار دیا. خاص, ویسے تو ہر روز عبادت, لیکن جس طرح ہمارے لیے جمعہ خاص ہے نا, ایسے یہودیوں کے لیے ہفتہ خاص تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار. ہمیں اللہ نے ان سے پہلے رکھا, جمعہ دے دیا. ہفتے کے دن پورا دن یہودیوں کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. پورا دن
یوم السبت ہفتے کا پورا دن، نہ وہ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے نا جو لوگ، مچھلیوں کو پکڑنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی خرید و فروخت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ان لوگوں نے ہفتے کے دن جو اللہ نے انہیں خرید و فروخت سے منع کیا تھا اس کی علل اعلان نافرمانی کی، بطور سزا اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اپنے عذاب سے۔ اور ہمیں ان کے مقابلے میں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وہ پورا دن، اور ہمیں اللہ نے کہا مسلمانوں، امت محمدیہ کے لوگوں، میں نے تمہارے اوپر ہر معاملے میں تخفیف کی ہے، صرف 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ کاروبار نہ کرنا، اس کے علاوہ پورے جمعے میں جب چاہو کاروبار کر لو، ہم سے وہ 1 گھنٹہ بھی صبر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات، 1 گھنٹہ اللہ نے، اگر ہمیں کہا جاتا نا پورا جمعہ تم نے کاروبار نہیں کرنا، پھر ہمارا کیا بنتا؟ ہمیں تو اللہ نے کہا بس جب اذان جمعہ ہو جائے، اذان جمعہ سے لے کر 12:30 بجے سے لے کر 1:15 تک تم کوئی کاروبار، کوئی لین دین، کوئی دکان، کوئی ڈیل، کوئی سودا تم نے نہیں کرنا، اگر کرو گے حرام ہوگا۔ لیکن آپ بازار میں جا کے دیکھ لیں، دوران جمعہ امت مسلمہ کے سارے کام جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ جمعے سے محبت کرنا سیکھیں، جمعے سے محبت کرنا سیکھیں، جمعے سے لگاؤ پیدا کریں، پھر اپنی زندگی کے اندر جو کچھ آپ یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں، جو کچھ یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر اس کا عملی نمونہ نظر آنا چاہیے۔ 2 باتیں میں اس ضمن میں کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ سانحہ جڑاں والا ہوا، کتنا بڑا سانحہ تھا، قرآن مجید کی توہین یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا جرم، اور اس کے بعد جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا وہ اپنی جگہ ایک غلط کام، غلط اقدام۔ اس مسجد میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں، اس مسجد دارالسلام میں جمعہ پڑھنے پر آپ کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسے فتنے والا کام ہو جائے تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کیا آپ نے اس بندے کو کیسے پکڑنا ہے؟ آپ نے بھی جلاؤ گھراؤ کرنا ہے، آپ نے بھی آپے سے باہر ہو جانا ہے، یا آپ نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے، یا آپ نے کیا احتجاج کرنا ہے؟ اگر آپ بھی وہی کچھ کریں جو وہ ہے تو لوگ کہیں گے کہ ان کو تربیت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر علاقے کی مسجد کے نمازی اگر اپنے جمعے سے تربیت پا جائیں تو ہم فتنوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، ہمیں کس موقع کے اوپر کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، اگر کوئی ایسے کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اگر کوئی ایسے کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ اویئرنیس، یہ ڈسپلن، یہ ڈیسنٹ پن، یہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ کتنے جمعے ہیں جو ہم نے موبائل پر پڑھائے، موبائل کی جو خرافات ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، اس پہ کتنے جمعے پڑھائے۔ غور کریں، کیا آپ کی زندگی میں موبائل کا استعمال کم ہوا؟ کیا ابھی بھی آپ رات کو چارپائی پر سونے سے پہلے موبائل پہ کچھ نہ کچھ بیہودہ دیکھ کر سوتے ہیں؟ کیا مسجد دارالسلام کی فجر کی نماز میں لوگ مثال دے سکتے ہیں کہ جتنے نمازی فجر میں دارالسلام میں ہوتے ہیں پورے فیصل آباد میں نہیں ہوتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں، تربیت لے رہے ہیں، لیکن اس تربیت کا اپنی زندگی کے اوپر، اپنی معاملات کے اوپر، اپنے کردار کے اوپر، اپنی شادیوں پہ، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں آپ اس کو عملی جامہ نہیں پہنا رہے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو ایک کلاس سمجھیں۔ مجھے ایک بندے نے کہا جس طرح کے موضوعات پر آپ جمعہ پڑھاتے ہیں، آپ کے پیچھے لوگ نہیں بلکہ ایک کلاس روم ہے۔ لوگ جو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا، وہ ان کو ایک کلاس روم سمجھیں
کہ ایک خاص کلاس روم ہے کہ جس میں منتخب ایک ہم کیا لوگوں نے آنا ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس کو آپ ایک بے ہنگم سا ہجوم نہ سمجھے کہ کوئی ادھر سے آ گیا کوئی ادھر سے آ گیا, ادھر نہیں. یہ ایک کلاس روم ہے, اور یہ کلاس روم پورے فیصل آباد کے اندر جا کے پھیلتی ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں جمعہ پڑھتے ہو, اور جب آپ بتاتے ہیں کہ میں دارالسلام میں جمعہ پڑھتا ہوں تو لوگ دارالسلام کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک امیج قائم کرتے ہیں. لوگ آپ کو دیکھیں, آپ کے کردار کو, آپ باپ کے پیچھے چل رہے ہوں, لوگ کہیں یار کیا بات ہے, باپ کا ایسا ادب لگتا ہے اس کو کسی نے سکھایا ہے. آپ باپ کی جوتیاں اٹھانے والے ہوں ماں باپ کی, آپ ماں باپ کے آگے نظریں جھکانے والے ہوں کہ ہم نے ماں باپ کے اوپر جمعے نہیں پڑھائے آپ کے سامنے. اگر آپ کو یہاں جمعہ پڑھ کے ماں باپ کے آگے گالم گلوچ کرتا ہوا کوئی دیکھ لے, وہ کہے گا یار کیسا بندہ, اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہے, ماں باپ کا جو ہے وہ اللہ نے مقام کیا رکھا ہے. تربیت اولاد میں آپ کو نمایاں مقام ہونا چاہیے. تو اس لیے ہر بات جو ہے اس کے اندر اپنے اندر نکھار پیدا کریں. آپ نمائندہ ہیں اس مسجد کے, ہر نمازی, نام تو میں اس مسجد کا لے رہا ہوں کیونکہ ہم اس مسجد میں کھڑے ہیں, لیکن ہر نمازی اپنی مسجد کا نمائندہ ہے. ہر نمازی اپنی مسجد کا آگے جا کر وہ ایک اشتہار ہے. بلکہ اشتہار سے بات یاد آ گئی, مسجد کے بارے میں سب سے زیادہ تشہیر کرنے والے لوگ پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کی مسجد میں سفیر آتے ہیں اعلان کرنے کے لیے, یہ سب سے زیادہ مسجد کے بارے میں تشہیر کرتے ہیں. ان سفراء کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں, نہیں کسی کو اعلان کے لیے اجازت دی اس کی تحقیق کریں, نہیں حق نہ دیں, لیکن جس کو اعلان کی اجازت دی ہے, جو آیا ہے یہاں پر, اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کہ کل کو وہ کسی مسجد میں جائے وہ کہے یار فیصل آباد کی ایک مسجد میں گیا تھا, کیا بات ہے, لوگوں نے بڑی تکریم کی تھی, لوگوں نے عزت دی تھی, لوگوں نے کھانا پوچھا تھا, لوگوں نے دعوت کی تھی, لوگوں نے کھانا پوچھا, لوگوں نے مجھے اچھا بلایا, کسی نے میری بے عزتی نہیں کی, لوگوں نے میری تکریم کی. یہ آپ کے نمائندے ہوتے ہیں آگے جا کے, جو لوگوں کو آپ کی مسجدوں کے بارے میں بتاتے ہیں. اور میں اس پہ بھی ایک پورا جمعہ پڑھا چکا ہوں کہ نیک نامی کا کیا فائدہ ہے. یاد ہوگا آپ کہ یہ نیک نامی, مسجد دارالسلام کی نیک نامی, اس ادارے کی نیک نامی, یہ نیک نامی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ قیامت والے دن نیک نامی گواہی دے گی, یہ گواہیاں بنیں گی جن کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.